حضرت جی میرا یہ سوال ہے کہ جی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دراصل بہت سے لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سوال میں منتشر رہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے دعا کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں سے ہم دعا کریں گے تو پھر اللہ سے دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے، جی جب دعا اللہ سے کی جاتی ہے تو لوگ اللہ کے ولی سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سے کی جاتی ہے، اور اولیاء اللہ سے جو ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ استغاثہ ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس بات کو اچھے سے بخوبی یاد رکھیں کہ در حقیقت مدد کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے، ٹھیک، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سے جو ہے دعا کی جاتی ہے۔ پھر دوسرے اعتراض ہوا کہ بھائی پھر جو ہے اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے تم کیوں مدد مانگتے ہو، تم کیوں کہتے ہو خواجہ صاحب ادا کر دو؟ ایک تو یہ سمجھے کہ پہلے ایک رخ سماعت فرمائے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا زیادہ افضل ہے یا اولیاء اللہ سے؟ دیکھیے، اللہ ہی سے مانگنا زیادہ افضل ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے، لیکن اولیاء اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ مانگتے ہیں کہ حقیقتاً دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر نہیں چاہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی عطا نہیں کر سکتے، اللہ نہیں چاہے تو خواجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی عطا نہیں کر سکتے۔ لیکن غور کریں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی انہوں نے عبادت میں ساری زندگیاں گزار دی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں اتنی مشقتوں کے ان لوگوں نے برداشت کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کی جزا عطا فرمائی، اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ دوسرے کی امداد کر سکے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی جو ہے مدد طلب کرتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے سے غوث اعظم ہماری مدد کریں گے، تو لہذا پھر جو ہے ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس نیت سے مانگ سکتے ہیں، لا باس فی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا رخ سنیں، دوسرا رخ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ کہ جن سے کہا گیا اللہ سے مانگو تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، پیر سے مانگیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر پھر جو یہ ایمان کا خطرہ ہے معاذ اللہ، یا پھر کوئی یہ سمجھے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دے سکتا، پیر دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ بھی خیال آ گیا تو یاد رکھیں پھر وہ شخص بھی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، کافر ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے اللہ سے مانگنے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، حالانکہ مانتا ہے اللہ دے گا لیکن مانگنے کا دل نہیں کر رہا ہے، جب جو ہے اولیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے تو خوب دلچسپی سے مانگتا ہے، خوب جو ہے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگتا ہے، تو ایسا شخص بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ جو ہے جو حقیقت دینے والی اللہ کی ذات ہے وہاں پر اس کا اتنا رجحان کیوں نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اتنا رجحان کیوں ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ در حقیقت حکم یہی دیا جائے گا کہ جو ہے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگا جائے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے مانگا جائے۔ اگر کوئی بغیر اولیاء اللہ کے وسیلے کے مانگتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت سی برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے فقط اور فقط، ساروں کی بات نہیں کرتا، چند ایسے لوگ ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں، صرف جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیر سے ہی مانگیں گے، ہمارا پیر ہی ہمارا بھلا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ جب کوئی پیش کرتا ہے بھی اللہ نے ان پر فضل کیا تو وہ اللہ کے نام کو اگنور کر کے اپنے پیر کا ذکر کرتے ہیں، معاذ اللہ کے پیر نے فضل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسی باتیں پھر انسان کی ایمان کو ختم کر دینے والی ہیں، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، اور حقیقتاً نیت یہی رکھے
کہ دینے والی ذات ساری کائنات میں حقیقتاً کسی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔